آج ہم روزمرہ زندگی کی مہارتیں سیکھیں گے۔ روزمرہ زندگی کی مہارتیں۔ روزمرہ یعنی روزانہ زندگی، روزمرہ زندگی یعنی ہر روز کی زندگی۔ روزمرہ زندگی کا مطلب ہے زندگی میں ہر دن کیے جانے والے کام۔ مہارتیں مہارت کی جمع ہے، اور مہارت کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا۔ اس کام میں مہارت کہلاتی ہے، یعنی کسی کام کو اچھی طرح سے کرنا۔ تو زندگی میں ہر روز ہم جو کام کرتے ہیں، جو ہمارے روزانہ کے کام ہوتے ہیں، ان کو ہم کس طرح اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں روزمرہ زندگی کی مہارتیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر روز کیے جانے والے کاموں کو اچھے طریقے سے کرنا روزمرہ زندگی کی مہارتیں کہلاتا ہے۔ تو آج جو مہارت ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے گفتگو کے آداب۔ یعنی آج ہم سیکھیں گے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، بات چیت کیسے کرنی چاہیے۔ جیسے جب ہمیں کوئی آواز دیتا ہے، اب ہم بھی بہت روزانہ کسی نہ کسی کو بلاتے ہیں، ہمیں کوئی کام ہوتا ہے یا ہمیں کچھ کہنا ہوتا ہے تو ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے کسی بڑے کو یا کسی چھوٹے کو بھی، یا ہمارے کسی ایج فیلو کو، ہمارے کسی دوست کو، بہن بھائی کو بھی ہم سے کوئی کام پڑتا ہے یا اس نے ہمیں کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو وہ ہمیں آواز دیتا ہے یا بلاتا ہے۔ تو جب کوئی ہمیں بلائے تو ہم نے کیا یا ہاں نہیں کہنا، کیا بھی نہیں کہنا، ہاں بھی نہیں کہنا، ہمیں کیا کہنا ہے؟ جی کہنا ہے۔ تو پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو آواز دے یا بلائے تو آپ نے اس کے جواب میں جی کہنا ہے۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، جیسے آپ کلاس روم میں بھی بہت سارے بچے اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، تب ہم نے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے بات چیت کرتے ہوئے؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ جب ہمارا دل کرے گا تب ہم بات نہیں کریں گے فوراً سے۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بات کریں تو آپ فوراً سے، اگر کوئی دوسرا بھی بول رہا ہے تو آپ نے فوراً سے اپنی بات شروع کر دی۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ دوسروں کو بھی بولنے کا پورا موقع دینا ہے۔ جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہوگا تو ہمیں اس کی بات بھی غور سے سننی ہوگی، اور پھر اپنی باری کا انتظار کر کے اپنی باری پہ اپنی بات کہنی ہوگی۔ جیسے فرض کریں آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور ٹیچر نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہے، پوری کلاس سے پوچھا ہے۔ اب آپ کو اس کا جواب آتا ہے، اور بھی بہت سے بچوں کو ہو سکتا ہے آتا ہو۔ اب سب بچے ایک دم سے بولیں گے تو کلاس میں تو شور ہو جائے گا۔ تو آپ نے وہاں پہ اپنی باری کا انتظار کیسے کرنا ہے؟ اب آپ کو کیا پتا کس بچے کی باری ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، باقی بچے بھی ہاتھ کھڑا کریں گے، تو جس کو بھی ٹیچر کہیں گی وہ سوال کا جواب دے گا، اور اس طرح باری باری ٹیچر سب بچوں سے سوال کا جواب پوچھ لیں گی۔ تو جب آپ کی باری آئے گی تب آپ نے جواب دینا ہے۔ یا اس طرح اگر آپ بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ نے اپنی بات کہہ دی، اس کے بعد دوسروں کی بات بھی آپ نے غور سے سننی ہے، اور جب دوسرے اپنی بات مکمل کر چکیں گے تب آپ نے اپنی باری پہ دوبارہ بولنا ہے۔ ان کی بات کو ٹوک کے بیچ میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو بات کرتے ہوئے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، اسے ٹھیک بات کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ کوئی غلط بات بھی کہہ رہا ہے تو آپ نے اسے فوراً سے نہیں ٹوکنا۔ آپ نے فٹافٹ یہ نہیں کہنا کہ تم غلط بات کر رہے ہو، نہیں، آپ نے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ اپنی بات ختم کر لے گا اور جب آپ کی باری آئے گی بولنے کی، تو اس وقت میں اپنی باری پہ آپ صحیح بات کہیں گے،
یعنی جو بات اس نے غلط کہہ دی آپ اس کو صحیح کر کے بتائیں گے کہ اصل بات یا صحیح والی بات اس طرح سے ہے. تو آپ نے کسی کو ٹوکنا نہیں ہے, اپنی باری کا انتظار کر کے اپنی باری پہ صحیح بات کہنی ہے. اور پھر وہ صحیح بات آپ نے کیسے کہنی ہے؟ چیخ چلا کے نہیں کہنی, بلکہ درمیانی آواز میں نرمی سے کہنی ہے. سختی سے اور غصہ کر کے نہیں کہنی, بلکہ آرام سے نرمی سے کہنی ہے. اور درمیانی آواز کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے بہت زیادہ اونچا نہیں بولنا, یعنی اتنا اونچا نہیں بولنا کہ وہ ایسے لگے آپ شور مچا رہے ہیں, اور نہ ہی اتنا آہستہ بولنا ہے کہ کسی کو آپ کی آواز سنا ہی نہ دے, انہیں بار بار پوچھنا پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اپنی آواز درمیانی رکھنی ہے تاکہ وہ شور بھی نہ لگے اور دوسروں کو سننے میں بھی تکلیف نہیں ہو, وہ آسانی سے آپ کی بات سن لیں اور سمجھ بھی لیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جب ہم بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سارے دوست اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, یا خاندان میں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, تب بھی ہمیں بہت زیادہ اونچا نہیں ہنسنا چاہیے. ہمیں اپنی ہنستے ہوئے اپنی آواز درمیانی رکھنی چاہیے. ہم زیادہ اونچا ہنسیں گے تو بھی شور پیدا ہوگا اور وہ سننے والوں کو اچھا نہیں لگے گا. تو آپ نے ہنستے ہوئے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں یا ہم بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم نے ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپس میں ہمیں سرگوشی نہیں کرنی ہوتی. یعنی فرض کریں بہت سارے لوگ ہیں کلاس میں یا کہیں پر, اور آپ کے ساتھ آپ کی دوست بیٹھی ہیں یا آپ کا دوست بیٹھا ہے, تو اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہے, ابھی آپ کی باری نہیں آئی, کوئی دوسرا اپنی بات کہہ رہا ہے, تو آپ دونوں نے یعنی آپ نے اور آپ کی دوست نے آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دی ہے, سرگوشی میں ایک دوسرے سے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہوتی ہے, یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. جب ہم سب بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بات کرنا ہوتی ہے, ہمیں آپس میں سرگوشی میں بات نہیں کرنا ہوتی. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے, تو ہم نے تو دوسروں کی بات بھی غور سے سننی ہے. اگر ہم آپس میں بات چیت کرنے لگ جائیں گے تو دوسروں کی بات غور سے کیسے سنیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوں گے, یعنی بہت سارے لوگ ہم اکٹھے بیٹھے ہوں گے اور آپس میں ہم دوست سرگوشی میں بات چیت کرنا شروع کر دیں گے, تو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ لگے گا کہ شاید ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو انہیں اچھا نہیں لگے گا. تو یہ بات بھی اچھی نہیں ہے. بے شک ہم ان کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں, لیکن ہم نے آپس میں سرگوشی میں بات بالکل نہیں کرنی. اگر ہم بہت سے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں سب کے ساتھ بات کرنی ہے, درمیانی آواز میں بات کرنی ہے جو سب کو سنائی دے, آپس میں بات نہیں کرنی ہوتی. اور ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. مذاق کیسے نہیں اڑانا؟ جیسے ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے, مثال کے طور پہ کلاس میں آپ کی ٹیچر ایک سوال پوچھتی ہیں اور آپ کو بھی اس کا جواب آتا ہے. بہت سارے بچوں نے اور بھی ہاتھ کھڑا کیا, وہ بھی جواب دینا چاہتے تھے. اب ٹیچر نے ایک اور بچے سے سوال کا جواب پوچھا, اس نے جواب غلط دے دیا. اب آپ کو صحیح جواب پتہ ہے, آپ کو ہنسی آ گئی, آپ فوراً سے ہنسنے لگ گئے کہ اسے اس سوال کا جواب ہی نہیں آتا تھا اور ہاتھ کھڑا کر رہا ہے, بتانا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ نے مذاق نہیں اڑانا, بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے. تاکہ اگر آپ سے ٹیچر سوال کا جواب پوچھتی ہیں تو بس آپ نے وہ صحیح جواب دینا ہے. تو اس صحیح جواب کو سن کے اس بچے کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے غلط جواب دیا تھا. اس طرح اس کا دل بھی نہیں دکھے گا, اسے آپ سے تکلیف بھی نہیں پہنچے گی, وہ خوش بھی رہے گا اور اسے صحیح جواب بھی پتہ چل جائے گا.
کسی کا مذاق جب ہم اڑاتے ہیں نا تو پھر اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ کوئی غلط جواب دیں یا کوئی غلط بات کہیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ وہ غلط بات ہے، اور کوئی آپ کی ہنسی، آپ کا مذاق اڑائے، آپ پہ ہنسنا شروع کر دے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو دکھ ہوگا نا، آپ کو برا لگے گا. تو اس طرح اگر ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں گے، دوسروں پہ ہنسیں گے تو انہیں بھی برا لگے گا. اس لیے ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ہم نے اپنی بات ایسے کرنی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح جب ہم آپس میں دوستوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے دوستوں کی باتوں کو بھی غور سے سننا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان سے درمیانی آواز میں نرمی سے بات کرنی چاہیے اور اپنی باری پہ ہی بات کرنی چاہیے تاکہ لڑائی نہ ہو اور ہم اپنے دوستوں کی بات بھی سن سکیں اور اپنی بات بھی انہیں سنا سکیں. تو اس طرح بات چیت کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے یا ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کرنی چاہیے. آج ہم نے روزمرہ زندگی کی مہارتوں میں گفتگو کے آداب سیکھے ہیں.